قربانی گھر کے ہر فرد کے لیے ایک جانور کی ہے یا پورے گھر کے لیے ایک جانور کافی ہے؟ ترمذی والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1505. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے دور میں قربانی کیسی ہوتی؟ تو انہوں نے جواب دے کر کہا نبی کے دور میں قربانی ایک گھر کے لیے ایک جانور کی ہوتی، اور بعد میں لوگوں نے تکبر میں اس کو بڑھا لیا. اس کو دو طریقوں سے علماء نے سمجھایا ہے. ایک شخص ایک جانور قربان کر دے تو اس کے ماتحتین یا اس کے جتنے گھر والے اس کے چولہے میں کھا رہے ہیں وہ پوروں کی طرف سے وہ قربانی فرض والا عمل ختم ہو گیا. اس کو اللہ نے استطاعت دیا ہے وہ بڑھ کر جانور دیتا ہے بشرطے کے تکبر اور ریا نہیں ہے اس کے اندر. کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تکبر کا ذکر کرے، تکبر نہ ہو تو اجازت دی گئی ہے. کیوں اجازت کیوں دے دی ہے یا اس پہ ابھارے بھی کیوں؟ اس لیے ابھارا گیا کیونکہ اس کا گوشت غریبوں میں بانٹا جاتا. اگر کسی کے پاس خوب جانور دینے کی استطاعت ہے کا مطلب خوب غریبوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے گا. تو جس میں امت کو فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، اسلام اس عمل پر ہمیشہ ابھارا. لیکن تکبر اگر بنیاد بن رہا، ریا بنیاد بن رہی، تو پھر تو سورہ ماؤن ہے ہمارے لیے، سورہ نمبر 107 کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ، یہ تو قربانی کا مسئلہ ہے، فویل للمصلین، نمازیوں پر لعنت ہو جو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. مجھے تو قربانی تو چھوڑی دو، اگر دکھاوے کی قربانی ہو رہی گیا کام سے. ورنہ اگر ایک آدمی ایک جانور دے لیتا ہے، دیکھیے اب کیسا ہو گیا، کئی غریب لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے ہر آدمی کے لیے ایک جانور ضروری ہے لہذا قربانی نہ کرے. اگر اس کو یہ پتا چل جائے بھائی ایک جانور میں پورا گھر کافی ہے تو انہیں قربانی کا پابند ہو جاتا. اب جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے دو، اب تمہاری نیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ کے پاس فیصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت تھی دو زبردست طاقتور دمبے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے تھے؟ دو طاقتور دمبے دیا کرتے تھے. تو اس سے امت کے لیے علماء کیا نصیحت کریں؟ جو جانور خرید رہے ہیں دیکھ سمجھ کے اچھے گوشت والا، طاقت والا، جاندار لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکبر کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اب یہ جو ایک والی نصیحت ہے کیوں ہے وہی بتا رہا ہوں میں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو نصیحت ہو جائے بھائی تم ایک بھی دے تو تمہارے گھر کے لیے کافی ہے. اگر ایک چولہے میں پکوان ہو رہا، پوروں کا جتنوں کا اس میں پکوان ہو رہا، ان کے لیے کافی ہے ایک. کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ عورت کے اندر استطاعت ہے تو عورت پر بھی قربانی دینا فرض ہے. عورت کو بھی قربانی دینے کی نہ صرف اجازت ہے، اس پہ فرض ہو جاتا بعض کنڈیشنز میں. مثال کے طور پہ مان لیجئے ایک ایسی خاتون ہے جس کا شوہر گزر گیا، بیوہ ہے، اس کی سگی دو بہنیں ہیں اور اس کا باوا بھی مر چکا ہے، اس کی ماں ہے، اس کو دو چھوٹے بچے ہیں، یا دو بیٹیاں ہیں یا نابالغ دو بیٹے ہیں. یہ عورت کما رہی، اپنے ماں کو بھی پال رہی، بچوں کو بھی پال رہی، ایک چھوٹی بہن کو بھی پال رہی. تو گھر کون چلا رہے ہو؟ وہ گھر کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اتنی کمائی ہے جس سے انہیں بکرا خرید سکتی. اب اس پہ قربانی فرض ہو گئی. جنرک رول ہے یہ. اور میاں بیوی ہے، میاں بھی کما رہا، بیوی بھی، آج کل بہت کامن ہے میاں بیوی دونوں بھی کما رہے ہیں. اگر کسی عید پر بیوی بولے یہ سال میں قربانی کا جانور خرید لے رہی ہوں تو الحمدللہ کافی ہے، وہ قربانی اس کے شوہر کی طرف سے بھی قبول ہو جاتی. میاں بیوی مل کر بھی پیسے ڈال سکتے، گھر کے افراد مل کر کنٹریبیوٹ کر کے ایک جانور پوروں کے لیے لے سکتے. یہ پوری گنجائشیں ہیں.